اللہ نے آپ کے خلق کو بھی قرآن حکیم کے اندر عظیم کہا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو خلق عظیم کی بلندیوں پر ہیں۔ ہر چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن حضور کا جو خلق ہے اس کی وسعت کا اللہ کے سوا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بتائیے جس ہستی کو اللہ کریم نے مکارم اخلاق کی خوبیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہو کہ اخلاقی خوبیوں کو بلندیوں تک پہنچا دیں، رفعتوں تک پہنچا دیں، معراج تک پہنچا دیں، عروج تک پہنچا دیں، بتائیے اللہ پاک نے کوئی اخلاقی لحاظ سے ان کے اندر کوئی کمی رکھی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے ادب سکھایا، کمال کا ادب سکھایا۔ خلق کہتی ادب کو ہے، بولو تو اچھے لہجے میں بولو، کردار ہو تو حسن چھلکتا ہو، قول ہو دلوں کو منہ لینے والا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ہم کہتے ہیں نادانو غلط کہتے ہو، اسلام تلوار سے نہیں حسن کردار سے پھیلا ہے۔ بلا شبہ تلوار بھی اٹھائی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک اسلام کے پھیلاؤ کا تعلق ہے تو وہ حسن اخلاق اور حسن کردار سے۔ دوستو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے اگر استاذ میں اخلاق نہ ہو، سختی ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہ ہو، شاگرد بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، پیر صاحب میں اخلاق نہ رہیں تو مرید چھوڑ جاتے ہیں۔ جو دکاندار ہے وہ سخت مزاج اپنا لے، آتے ہی گاہکوں کو دھر لے اور ایسی بات کہے تو دل ہی کھٹا ہو جائے، کون دکان پہ آئے گا؟ تو اخلاق کی بڑی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر خامد جناب والا سخت مزاج ہو جائے اور اخلاق سے عاری ہو جائے، ہر وقت جناب والا بد اخلاقی، تو بتائیے بیوی کتنا عرصہ اس کے پاس رہے گی؟ یا بیوی بد مزاج ہو جائے، بد اخلاقی پر اتر آئے تو خامد کیا ہاتھ جوڑ کر زندگی گزارے گا؟ تو دوستو اخلاق ایسی چیز ہیں۔ دیکھیے کوئی دنیا دار ہے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، اس کی دولت سے آپ کو کیا فائدہ؟ بات یہ اگر میٹھا بول ہے، آپ پریشان بیٹھے تھے، کہا بھائی خیر تو ہے، آج بڑے پریشان نظر آ رہے ہو، یار اتنا اداس چہرہ تو میں نے نہیں دیکھا، کیا پرابلم ہے؟ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو دوستو پھر تو ہے مزہ، ورنہ اس کی دولت، اگر وہ دولت پہ سام بن کر بیٹھا ہوا ہے، دائیں کون پڑا ہے ضرورت مند، بائیں کون پڑا ہوا ہے ضرورت مند، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، چاہے وہ بھوکا سو گیا ہے، تو دوستو اس کی دولت کا اس کو کیا فائدہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص تو مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، خود تو پیٹ بھر کر سو گیا اور اس کے پہلو کے اندر ہمسایہ بھوکا پڑا۔ اس کی دولت کو کیا کرو گے؟ دولت تو وہ ہے نا، تو پھر غریبوں میں بھی تقسیم بھی ہو، کام بھی ہے۔ تو حضرات محترم، حضور فرماتے ہیں اکمل المؤمنین احسنہم اخلاقا، کامل مومن وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے۔ اچھا حضور کے اخلاق کے حوالے سے سبحان اللہ، ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ بتائیے حضور کے اخلاق کتنے تھے، گن کر بتائیے کون کون سے اخلاق تھے؟ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ مسکرا دیے، فرمایا بھی بات یہ ہے تم مجھے دنیا کی چیزیں گن کر بتا دو، میں حضور کے اخلاق گن کر بتا دوں۔ ذرا غور کریں، کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا کی چیزیں اتنی ہیں،
ان کو نہیں گنا جا سکتا۔ ایک درخت کے پتے جو ہیں کسی کے ذمہ لگا دیے جائیں کہ جناب یہ گنیں، کوئی قیدی ہو، جب یہ گن لو گے تو تمہاری رہائی ہوگی، اس کو لگ پتہ جائے۔ تو دوستو آپ نے فرمایا افسوس جس کو اللہ نے قلیل کہا، قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ دنیا کا مال و متاع ہے یہ قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں۔ فرمایا جو قلیل ہے تم اس کو گن کر نہیں بتا سکتے، تو جس کو اللہ نے عظیم کہا ہے میں وہ کیسے گن کر بتا سکتا ہوں؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، آپ کے اخلاق حسنہ اتنے ہیں کہ اللہ نے ان کو بیان کرتے ہوئے الکوثر فرمایا۔ الکوثر کے دامن میں، یعنی الکوثر جتنا دیا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو کثیر بھی نہیں دیا، اکثر بھی نہیں دیا، بلکہ کوثر دیا ہے جس کو گنا بھی نہ جا سکے، اس کو کوثر بولتے ہیں۔ یعنی آپ کے اگر علوم ہیں تو ان کی حد نہیں ہے، آپ کے اخلاق ہیں تو ان کی حد نہیں ہے، آپ کے اوصاف ہیں تو ان کی حد نہیں ہے، آپ کی امت ہے الکوثر سے مراد تو جناب والا امت کی حد نہیں ہے۔ قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی تمام انسانوں کی، حضور کی امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک غزوہ سے آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، دیہاتیوں کو پتہ چلا، عرابیوں کو پتہ چلا تو وہ آ گئے لینے کے لیے۔ ایک بدو آتا ہے، ایک عرابی آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر زیب تن فرما رکھی تھی آتے ہی اس کو پکڑتا ہے اور کھینچتا ہے زور سے اور کہتا ہے اے محمد۔ اب انداز دیکھیے کتنا عامیانہ جاہلانہ انداز ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال ہے نا، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اور مجھے اس مال سے دے دو، یہ اونٹ لاد دو۔ اور چادر کو بھی کھینچا، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اذیت بھی پہنچائی اور ذہنی اذیت بھی پہنچائی۔ گستاخانہ لہجہ اور بدویانہ انداز، کہنے لگا یہ لاد دو، یہ مال پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، یہ مال تو اللہ کا ہے، یہ مال تو اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا اے بدو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم نے ذہنی اذیت بھی پہنچائی ہے اور مجھے جسمانی اذیت بھی، تم سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ وہ تو اکڑ گیا، وہ تو کہنے لگا نہیں واللہ میں تو نہیں ڈرتا۔ بھئی تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تم نے اذیت پہنچائی ہے، قصاص تو لیا جائے گا۔ کہنے لگا میں نہیں ڈرتا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کہنے لگا بس بات یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ بھئی تم کیوں نہیں قصاص دو گے یا کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے اللہ اکبر نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں تمہیں درگزر کی عادت ہے، تم ہی بخش دو گے مجھے کسی سزا کے بغیر۔ اب دیکھیے اس نے 2 خطائیں کی تھیں لیکن میرے کریم آقا نے 2 عطائیں فرمائیں۔ اس نے 2 خطائیں کون سی کی؟ ایک جسمانی اذیت اور دوسری روحانی اذیت، ذہنی اذیت پہنچائی، لیکن اس کو پالا پڑا ہے تو کریم آقا سے پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اب اس نے 2 خطائیں کی، میرے آقا نے 2 عطائیں کی۔ فرمایا ایک اونٹ پر جو لاد دو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ دوستو اللہ نے دیا ہے
تو پھر خدا کی مخلوق پہ تم لٹا کر دیکھو۔ اللہ نے دیا ہے، کسی کے پاس علم ہے وہ علم خرچ کرے، کسی کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرے۔ خدا قسم تم اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے تم جو کچھ تمہارے پاس ہے تم لٹا کر تو دیکھو، یہاں بھی عزتیں ملتی ہیں اور آگے بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تو کسی پر حسد نہیں کیا جا سکتا، اگر حسد جائز ہو تو پھر دو اشخاص پر، لیکن یہاں حسد رشک ہوگا، یعنی دو آدمی قابل رشک ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا، علم سے مالا مال کیا، وہ صبح بھی علم خرچ کر رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے۔ اللہ نے علم دیا تو علم بانٹ رہا ہے تاکہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوں۔ شام کو بھی علم بانٹ رہا ہے، کبھی بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، کبھی درس قرآن، درس حدیث، کبھی کسی حوالے سے۔ مقصد یہ ہے کہ اندھیرے چھٹ جائیں، تاریکیاں چھٹ جائیں اور خدا کی مخلوق علم کی روشنی سے مالا مال ہو، ان کے اندر خدا کی معرفت آ جائے، رسول کریم کی معرفت آ جائے اور انسان بن جائے، رسول کے سچے غلام بن جائیں۔ تو دوستو آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں۔ صبح بھی علم بانٹ رہا ہے، شام کو بھی علم بانٹ رہا ہے۔ اور ہاں، دوسرا قابل رشک وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ صبح بھی سبحان اللہ مال خدا کی مخلوق میں بانٹ رہا ہے، اور شام کو بھی دن کا اجالا ہو اس میں بھی وہ بانٹنے سے گریز نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی آ جائے تو پھر بھی خدا کی مخلوق میں بانٹنے سے گریز نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رات کو موقع ملتا ہے تو رات کو، دن کو موقع ملتا ہے تو دن کو، چھپ کر موقع ملتا ہے تو چھپ کر، اور اعلانیہ موقع ملتا ہے۔ جیسے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب اعلان کر دیں بھائی مسجد کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، کسی غریب آدمی کی مدد کرنی ہے، کسی کا آپریشن ہونا ہے، یہ سلسلہ تو دوستو سب کے سامنے دینا پڑے، بارش کا پہلا قطرہ بھی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 4 صورتیں جو ہیں یہاں خرچ کرنے کی بیان ہو رہی ہیں، چاروں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ افضل یہ ہے کہ دائیں سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ افضل طریقہ ضرور ہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کی عادت نہ ہو یا دل سے پوچھ کر خرچ کرتے ہوں کہ خرچ کریں یا نہ کریں، وہاں ترغیب دلانے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہو تو یہ جائز ہے۔ فرمایا دن کو بھی خرچ کرتے ہیں اور رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، فرمایا چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خاموشی سے دستک دیتے ہیں، کوئی آتا ہے چپ کر کے دیکھے بھئی کون ہے تو، یار چھوڑ، کون ہے تو، دعا کر دینا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تمہاری امانت تھی، میں تمہارے پاس لے آیا ہوں، دینے آیا ہوں۔ اور دن کے اجالے میں بھی دیتے ہیں۔ تو اب سنیے اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ایسے لوگوں کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اور اگلی بات جو ہے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اس دن جس دن کے لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا، وہ بڑے مطمئن ہوں گے۔ دوستو یاد رکھنا یہ نماز پڑھ لینا بڑی بات ہے اور اچھی بات ہے، لیکن یہ جو خرچ کرنے والی صفت ہے یہ میرے رب کو بہت پسند ہے۔ میرے رب کو ایمان سے جب کوئی صبح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا
خلفا، اے اللہ جو آج تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے اور عطا کرنا، تو اسے اور عطا کرنا۔ فرشتہ دوسرا کہتا ہے آمین۔ پھر ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں روکے اس کے مال کو ہلاک کر دینا، ضائع کر دینا۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ تو حضرات محترم، کیوں نہ ہم اس فرشتے کی دعاؤں میں شامل ہوں؟ علم ہے علم بھی خرچ کریں، مال ہے مال بھی خرچ کریں۔ آدمی نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج میں نے خرچ کرنا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، بیوہ عورتوں پر خرچ کرنا ہے۔ تو دوستو کتنی بڑی بات ہے کہ فرشتوں کی دعائیں انہیں ملتی ہیں اور اللہ مال پھر بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ بھی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے کہ جس نے سوال کیا تو میرے آقا نے انکار نہیں کیا، جو بھی مانگا میرے آقا نے عطا کر دیا۔ وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، حکم ہوا، میں باہر کے میک کے سامنے آ گیا۔ اچھا جی، اچھا درود شریف پڑھ لیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ دوستو یاد رکھیں، علم ہو اخلاق نہ ہو تب بھی بات نہیں بنتی۔ عالم بھی ہو با اخلاق بھی ہو، پیر بھی ہو با اخلاق ہو، با انصاف ہو، سبحان اللہ، پھر بات بنتی ہے۔ تو حضرات محترم کتنی بڑی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں دو چیزیں ترازو کے اندر وزنی ہوں گی، فرمایا ایک خلق حسن اور ایک سخاوت۔ اچھے اخلاق اپنا لیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں اچھا نظر آؤں، دکان پہ جائے گا، کپڑا لے گا، جب تک اس کو اپنی پسند کا کپڑا نہیں نظر آئے گا وہ کپڑا نہیں خرید کرتا۔ جب اچھا کپڑا مل جائے تو اسے خرید کر لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اچھا کپڑا پہنوں، اچھا لباس پہنوں اور لوگوں کی نظروں میں اچھا نظر آؤں، اچھا دکھائی دوں۔ دوستو بات سنو، انسان کی قدر و قیمت یہ اور بات ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، انسانوں کو آج ہم دولت کے پیمانے میں جناب والا دیکھ رہے ہیں، تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا جو پتہ ہے وہ اخلاق سے چلتا ہے، کہ اس کے پاس کتنا اخلاق ہے، کتنا خلق ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ حقیقت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی قرآن پاک میں جا بجا تعریف کی ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں رحمان کے بندے کون ہیں۔ دعوت تو سبھی کر رہے ہیں ہم رب کے بندے ہیں، آؤ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں میرے بندوں کی علامات کیا ہیں، میرے بندوں کی صفات کیا ہیں، میرے بندوں کے اوصاف کیا ہیں۔ فرمایا سنو وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں چلتے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی چال میں پیسہ نہیں چھلکتا، وہ چلیں گے تو عاجز بن کر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کی رفتار میں تمہیں پیسے کی جھلک نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، حسن کردار کی پتہ چلے گا یہ جو زمین پہ چل رہا ہے یہ اللہ کا بندہ، ٹھوکریں مار کر نہیں چل رہا، ڈنگروں کی طرح نہیں چل رہا، بلکہ انسانوں کی طرح چلتا ہے جیسے انسان چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شان بیان کر رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ فرمایا وہ زمین پر چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ انسانوں کی طرح چلتے ہیں، انسانوں کی طرح چلتے ہیں۔ اللہ۔ اور یاد رکھیں دوستو، مزاج ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، کسی کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے گرمی کی ضرورت ہے لیکن ہر وقت ضرورت نہیں ہے، نرمی کی پھر بھی ہر وقت ضرورت ہے۔
آج کا دور ہے، میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ اے محترم اساتذہ، گرمی بھی دکھائیں لیکن زیادہ نرمی۔ آج ایک تو دور ایسا آ گیا کہ زیادہ سکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے ادھر آتے ہیں، کہیں آپ نے گرمی دکھائی تو کوئی گرمی کھا کر جو ہے نا دین سے ہی دور نہ چلا جائے۔ تو نرمی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ حضور پاک بھی فرماتے ہیں جو نرمی، حدیث سنیں، فرمایا جو نرمی پہ ملتا ہے نا اتنا سختی پہ نہیں ملتا۔ فرمایا اللہ تعالی زیادہ اسے عطا فرماتا ہے جس کے مزاج میں بھی نرمی ہو۔ جتنا نرمی پہ ملتا ہے اتنا سختی پہ نہیں ملتا۔ اور حضور بھی فرماتے ہیں جسے نرمی دی گئی، جسے رفق سے نوازا گیا، جسے نرمی سے بہرور کیا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں اسے بہت ساری بھلائیوں سے نوازا گیا۔ اور جو نرمی سے محروم رہا، نرمی سے محروم رہا، وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہا۔ کسی کو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو دوستو معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا تیرے نزدیک زیادہ عزت والا کون سا شخص ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا اے پیارے موسیٰ سنو، اذا قدر غفر، فرمایا جو کسی پر قابو پا لے اس کو جو معاف کر دے وہ بندہ میرے نزدیک بڑی عزت والا۔ یاد رکھنا کمال انتقام لینے میں نہیں ہے، کمال جو ہے وہ معاف کر دینے میں ہے۔ اللہ بھی تو بار بار فرماتا ہے قرآن کریم میں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دیکھو کتنا بڑا جملہ ہے، ذرا غور کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو سنو، جب میرے کسی بندے سے کوتاہی ہو جائے نا، وہ معافی کے لیے آ جائے، تم اسے معاف کر دو۔ جب تمہارا معاملہ میرے پاس آئے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اور معاف کرنا سیکھو۔ میرے آقا کی تو ساری زندگی معاف کرنے سے بھری پڑی ہے۔ ماشاءاللہ۔